عزیز طلبہ، یہ 16ویں ہفتے کی دوسری ویڈیو ہے اور اس میں ہم دنیا میں رائج مختلف جو نظام معیشت ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ نظام معیشت کیا ہے اور معاشی نظام انسانوں کے لیے کیوں ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، عہد حاضر میں دنیا کے اندر دو بڑے نظام معیشت جو ہیں وہ رائج ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام جسے آپ کیپٹلزم کہتے ہیں، اور دوسرا کمیونزم، شراکت داری نظام۔ اس سے پہلے دنیا کا ایک اور نظام بھی رائج تھا جو خلافت عثمانیہ کے ساتھ ختم ہوا، اسلامی نظام حکومت، اسلامی نظام معیشت۔ عزیز طلبہ، بنیادی طور پر جو زراعت کا نظام ہے اس کو اولین ترجیح حاصل ہے۔ جاگیردارانہ نظام، بادشاہت کا نظام، زراعت کا نظام، یہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے نظام ہیں، کیونکہ انسان نے جب اس کرۂ ارض پر قدم رکھا، جیسے قرآن کریم کی آیت سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اما حوا کو پیدا کیا، دونوں کو جنت میں ٹھہرایا، اور جنت کے اندر ہر چیز کی فراوانی تھی، پھل، فروٹ، یعنی جو کچھ تصور کیا جا سکتا ہے سب کچھ موجود تھا۔ بس ایک کنڈیشن تھی، فلا تقربا هذه الشجرة، کس درخت کے قریب نہ جائیں۔ فازلہم الشیطان، تو شیطان نے انہیں بھٹکا دیا تو وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، آپ اور آپ کی اولاد ایک عرصہ تک زمین میں رہو اور اپنے لیے جد و جہد کر کے رزق تلاش کرو، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ تو زمین کے اندر جو پھل، فروٹ اور زندگی کی چیزیں تھیں وہ پریپیئرڈ فارم میں نہیں تھی، ساری چیزیں را مٹیریل میں تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، تو پہل بنیادی طور پر پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیج بھی جو پھلوں کے بیج بھی دیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے زراعت شروع کی۔ پھر زمانہ آگے بڑھتا گیا تو جن جن علاقوں میں زراعت تھی، یہ علاقے دریا کے قریب تھے، پانی کے قریب تھے، تو وہاں پر بڑی بڑی تہذیبیں پیدا ہوئیں، جیسے انڈس ویلی سویلائزیشن دریا سندھ کے کنارے پہ ہے، بابل کی تہذیب نینوا اور دریا فرات اور دجلہ کے کنارے پہ، مشہور تہذیب جو ہے مصر کی، وہ دریا نیل کے کنارے پر ہے۔ اسی طرح مختلف دنیا کے خطوں میں جو تہذیبیں ہیں وہ دریاؤں کے کنارے پر تھیں، اور وہ تہذیبیں جہاں پر اجناس کی زیادتی تھی، روپے پیسے کی زیادتی تھی، تو وہاں پر شہری ریاستیں بنیں، اور انہی میں پھر انبیاء آئے۔ مثال کے طور پر بابل کی تہذیب بڑی اہمیت رکھتی ہے، دریا سندھ کی تہذیب بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اسی طرح ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت بلقیس کے قصے سے بھی سد معراب کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بڑا زراعت کا نظام تھا۔ تو اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ مالک ہوتے تھے، ان کے پاس زیادہ فراوانی تھی۔ اب یہ جو تہذیب ہے اس میں بادشاہ
اس کے بعد اس کے لینڈ لارڈز، اور پھر عام کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کا حصہ بنتے رہے. صحیح ہے. تو یہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہا. دوسرا اہم تبدیلی اس سسٹم کے اندر آئی جب 17ویں صدی اور 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ میں صنعتی انقلاب آیا. ان لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھا اور پھر مشینیں ایجاد کی، جیسے یہ سٹیم انجن ایجاد ہوا، سٹیمرز ایجاد ہوئے، ویونگ ملز جو ہیں، یہ جو ہیں کپڑا بننے کی مشینیں، یہ ایجاد ہوئیں، اور دیگر کئی جو مشینیں ہیں وہ ایجاد ہوئیں. تو ان ملکوں نے اپنے وہاں پر فیکٹریز اور ملز بنائی. تو ان کو را مٹیریل چاہیے تھا، خام مال چاہیے تھا. تو خام مال کے لیے انہوں نے دنیا کے دیگر خطوں کے ساتھ جو ہے وہ تجارت شروع کر دی سمندری راستے سے. مثال کے طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ فار ایسٹ انڈیا کمپنی. ٹھیک ہے. تو یہ کمپنی 1660 کے قریب مارز وجود میں آئی انگلینڈ میں. ہندوستان کے ساتھ، انڈونیشیا، ملائیشیا کے ساتھ کاروبار شروع ہوا. لیکن آہستہ آہستہ ان کی مادہ پرستی اتنی زیادہ تھی، اور یہ بڑے مائزر اور بڑے شارپ لوگ تھے. انہوں نے ان لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھایا، ان کے آپس میں خانہ جنگیوں سے فائدہ اٹھایا اور ان علاقوں پر قبضہ کر لیا. اور یہاں سے پھر جتنا مال اسباب تھا یہ لوٹ کے اپنے علاقوں میں چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے چیزیں بنائیں اور واپس وہ مال اسباب جو ہے ان لوگوں کو واپس بیچ دیا، اور یہاں کی جو انڈسٹری تھی، لوکل انڈسٹری، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور اس طریقے سے یورپ کا یہ بر اعظم جو ہے یہ وجود میں آیا. لیکن اس نظام سے، اس سسٹم سے یورپ کے جو حکمران تھے، جو تاجر طبقہ تھا، اس کو فائدہ ہوا. لیکن ان کی جو بنیادی سوچ تھی اور ان کا جو بنیادی دولت اکٹھا کرنے کا مقصد تھا وہ جاری رہا. یہاں تک کہ انقلاب فرانس 18ویں صدی میں انقلاب فرانس ہوا. یہ بڑا مشہور انقلاب ہے، اور سوشل سٹڈیز میں اور مختلف ڈسکشنز میں آپ کو یہ لفظ سننے کو ملے گا. اس میں جو غریب لوگ تھے، جو فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، جن کی محنت کے ساتھ یہ ساری پروڈکٹس بنتی ہیں، جن کی محنت کے ساتھ ایک سرمایہ دار جو ہے وہ پیسے بناتا ہے، ان کو کم ملتا تھا، اور سرمایہ دار امیر سے امیر طرف ہوتے جا رہے تھے. تو ان کی حیثیت بس مشینوں کی رہ گئی تھی. تو ان لوگوں کے اندر بھوک اور پیاس سے جو ہے، اور دیگر سوشل سیٹ اپ جو معاملات تھے، ان سے بغاوت کا جذبہ ہوا. تو انہوں نے بغاوت کی، لڑائی ہوئی، دھنگے ہوئے، اور پھر آخر یہ ہوا کہ انہوں نے شاہی محل پر قبضہ کر لیا، اور ہر اس امیر بندے کو مار دیتے تھے جو عمارت سے تعلق، جو جاگیردار ہوتا یا انڈسٹریلسٹ ہوتا. یہ نظام جو ہے اس نے یورپ کو ہلاک کر رکھ دیا، اور پوری دنیا کے لوگوں کو، ایک مزدوروں کو اور کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں کو یہ سمجھ دی کہ انہیں اس کے خلاف اٹھنا چاہیے. یہ جتنے خیالات تھے، یہ کارل مارکس اور اس جیسے دیگر کئی لوگ جو تھے جنہیں ہم سوشلسٹ کہتے ہیں، ان کی تعلیمات کا نتیجہ تھا. پھر وقت بدلا. فرانس سے یہ خیالات، اٹلی، فرانس، جرمنی سے یہ خیالات جو ہیں یہ جو ہے وہ روس کی طرف آئے. روس میں اس وقت زار روس، جو روس کا جو بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا، اس کو زار کہتے تھے. اس کی حکومت میں پھر جو لیبررز تھے اور مزدور تھے، انہوں نے بغاوت کی اور تختہ الٹ کیا. اس کو کمیونسٹ ریولوشن کہتے ہیں. کمیونسٹ ریولوشن میں جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک دوسرا مقام پیدا کر لیا. اب کمیونسٹ ریولوشن کے تحت دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی.
ایک کو ہم کہتے ہیں کیپٹلسٹ اور دوسرے کو کہتے ہیں کمیونزم۔ اب کیپٹلسٹ کیا ہے کہ بیٹے وہ سارے لوگ جو فیکٹریاں بناتے ہیں، ملز بناتے ہیں، مزدور رکھتے ہیں، لینڈ لارڈز ہیں، لینڈ اونرز ہیں، اور جو بادشاہتی نظام رکھتے ہیں، جو بادشاہ ہے، اور بادشاہ جو ہے پورے ملک کی آمدنی پر کنٹرول رکھتا ہے، اور اس میں ریلیجیس طبقہ بھی شامل ہوتا ہے، مذہبی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس سارے کو اگر آپ ایک خانے میں فٹ کریں گے تو وہ کہلاتا ہے سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم۔ تو یورپ کے سارے ملک، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، کلیئر، یہ سارے ملک جو ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام کے ملک ہیں، اور امریکہ ان کا سردار ہے۔ اور اس سرمایہ دارانہ نظام میں پھر یہ بادشاہتیں شامل ہو جاتی ہیں، صحیح ہے، جیسے یہ مڈل ایسٹ کے اندر بادشاہتیں ہیں۔ تو یہ سارے لوگ پھر ایک گروپ بن جاتا ہے۔ دوسری طرف آ گیا وہ کمیونسٹ۔ کمیونسٹ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فیکٹریاں، مل، زمین، جائیداد، یہ کسی ایک بندے کی ملکیت نہیں ہے، اس پر سب کا حق ہے، جو کام کر رہے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ سارا کچھ ان سے چھین لیا اور کہا کہ ایک میوچول آنرشپ بنا دی کہ ساری چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہوں گی، اور حکومت ہی ان چیزوں کو جو ہے وہ بیچے گی اور لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق لا دے گی۔ رشیا جو ہے یہ اس کا لیڈر بنا، اور اس کے ساتھ پھر چائنا میں یہ ریولوشن آیا ماؤ زے تونگ کے دور میں۔ اسی طرح جو آج دنیا میں مختلف ملک جو ہیں جو ڈیوائیڈڈ ہیں، تو کمیونسٹ ملکوں میں رشیا، چائنا، ساؤتھ کوریا، وینیزویلا، کیوبا، یہ بڑے ممالک جو ہیں یہ کمیونسٹ کنٹریز کہلاتے ہیں۔ تو پھر دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، کمیونسٹ ورلڈ اور کیپٹلسٹ ورلڈ۔ تو یہ دنیا کے اندر جو جنگ جاری رہی، یہ 1945 سے لے کے 1990 تک ان دونوں ملکوں کے درمیان میں جنگ جاری رہی۔ دونوں ملک جب برابر تھے تو پاور آف ڈیٹرنس تھا، لیکن 1979 میں جب رشیا نے افغانستان پر قبضہ کیا اور پھر شکست کھائی، رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہوا، تو کیپٹلزم جو ہے وہ وقتی طور پر جیت گیا اور کمیونزم جو ہے وہ وقتی طور پر ہار گیا۔ لیکن اب دوبارہ یہی طاقتیں کچھ جدید نظریات کو اپنا کر، اس میں سے کچھ کیپٹلزم کی باتیں آپس میں مکس کی ہیں، کچھ اسلام سے باتیں لی ہیں، اور سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ، سیمی کاسی سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ ڈیولپ کر کے یہ جو طاقتیں ہیں یہ دوبارہ اس وقت میدان عمل میں ہیں، اور دنیا کے اندر پھر دوبارہ ایک کشمکش جاری ہے، اور وہ بھی نظام معیشت کے تحت۔ اب چین اور رشیا جو ہے یہ دونوں بڑے لیڈرز بنے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں دنیا کے مختلف ملکوں کے اوپر اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے جا رہے ہیں، اور اس بات کے لیے یورپ اور امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسلامی معاشی نظام۔ اسلامی معاشی نظام جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیدا کردہ نظام ہے، اور اس نظام کے تحت اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا رزق جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، اور دنیا کے اندر انسانوں کو جو مال اور دولت اور چیزیں حاصل ہوتی ہیں، انسان کا حق ہے کہ وہ دنیا کی مال دولت حاصل کرے، لیکن اس کو مقصد نہ بنائے۔ صرف مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے، مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے جو انسان ہے، جو دوسری مخلوق ہے، اس کا حق نہ مارے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ حلالا طیبا، کھاؤ اور پیو حلال اور پاک چیزیں۔ ایک جگہ فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، فضول خرچی نہ کرو، دوسروں کے مال دولت جو ہے وہ کھاؤ نہیں،
اور پھر اسلام نے زکوٰۃ، صدقات، انفاق کا سسٹم قائم کر کے کہا کہ تمہارے اموال میں سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، سوال کرنے والوں، غریبوں کا حصہ ہے۔ اور پھر جو حکومت وقت، جو اسلام کا نظام حکومت ہے، اس نظام خلافت ہے، اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کی جو حکومت ہوگی وہ انسانوں کی جان، مال، عزت کا تحفظ کرے گی، ان کو کھانا پینا، لباس، زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرنا اس کی ضرورت ہے، ان کا فرض ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ جب ہوتا کیا نظام معیشت سے، جب انسانوں کے پاس نظام معیشت ہو جاتے ہیں، ان کے پاس فیکٹریاں، مل، زمینیں اور جائیدادیں ہو جاتی ہیں، تو وہ ایک طبقہ بن جاتا ہے، اور وہ طبقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سپیریئر طبقہ بنا لیتا ہے، وہ اپنے جو عزت، رسپیکٹ، اخلاق وہ علیحدہ کر لیتے ہیں، باقیوں کو علیحدہ کر لیتے ہیں، تو باقیوں کو غلام بنا لیتے ہیں، یہ مالک بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک غلامی بنتی ہے، آج بھی غلامی اسی طرح ہی ہے، پہلے تو ایک بڑا پیکٹ غلامی ہوتی تھی، آج بھی غلامی ہے۔ جب لفظ نوکری بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ رزق کے لیے، کچھ چیزوں کے لیے اپنے آپ کو دوسرے کیا غلام بنا دیں گے، اپنی آزادی، فکر، عمل کو تھوڑی دیر کے لیے، لمبے عرصے کے لیے کسی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور اس کی زیادتی جو ہے یہ انسان کو فرعون بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر فرعون جو مصر کی زرعی جو معیشت تھا اس کا حکمران تھا، تو اس نے دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں تمہیں پلاتا ہوں، میں تمہیں زندگی دوں گا، میں تمہیں موت دوں گا، تو اللہ کو چیلنج کر دیا۔ آج بھی یہ دیکھیے کہ مادہ پرستی کو لوگوں نے اپنا رب بنا لیا، کھماؤ پیو، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے وہی طاقتور ہے، تو مادیت کی ایک دوڑ ہے جس پر روس بھی دوڑ رہا تھا، امریکہ بھی دوڑ رہا ہے، چائنا بھی دوڑ رہا ہے، اور سارے، اور یہ صرف انسانوں تک نہیں، ملکوں تک بھی ہے۔ یہ G8 کنٹریز ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ماسٹرز ہیں، اور باقی جو ملک ہیں یہ کمی کمی ہیں۔ G8 کنٹریز کی اپنی ویلیو ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں دیکھیے کن ملکوں کو ویٹو پاور حاصل ہے، جو ملک معاشی طور پر مضبوط ہے۔ اب آئیے گا پاکستان کے اندر نظام حکومت کیا ہے، تو پاکستان کے اندر بھی یہ سسٹم برابر جاری ہے۔ اگر آپ اپنی حکومتوں کا جائزہ لیں تو دو واضح حصوں میں تقسیم ہے۔ مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ کمیونسٹ تھاٹس رکھتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ادارے کسی زمانے میں پرسنل کیپیسٹی میں تھے، ملکیت تھے لوگوں کی، ان کو نیشنلائز کر دیا، تو یہ نیشنلائز کرنا کمیونزم کا کانسیپٹ تھا۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، ٹھیک ہے، عام لوگوں کے حقوق کی بات کی، تو یہ ہماری جو حکومت ہے اس کا یہ ایک بہت بڑی پارٹی اس کانسیپٹ پہ چلتی ہے۔ اب آ جائیں مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ کے جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی جماعت دیکھیں تو یہ لوگ فیکٹریاں، ملز، کاروبار، ان چیزوں پر جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں کاروباری لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو لہٰذا پاکستان کا جو نظام معیشت ہے وہ نظام حکومت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اسے ہم پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں۔ تو ہم کبھی تیتر ہیں کبھی بٹیر ہیں۔ ابتدائی دور میں 1960 کا ماڈل جو ہے اس کے اندر ہم امریکہ کے ساتھ تھے، آج ہم چائنا کے ساتھ ہیں، آج ہم رشیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بنیادی طور پر اگر صحیح طور پر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں اسلام کا معاشی نظام لے کر آنا پڑے گا، جس کے اندر ذاتی جو ملکیت ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن ساتھ دولت کو ایک جگہ پر جمع کرنے سے منع فرمایا گیا۔ زکوٰۃ، عشر، صدقات، خیرات کا اتنا زیادہ سسٹم اسلام میں ہے کہ کسی اور سسٹم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور لڑائی جھگڑے سے انسان جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔